اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر کر لیں وکر ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پہ گناہ، لیسا فعل ناقصہ، علیکم خبر مقدم، جناح اسم مؤخر، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم نماز قصر کرو، ان خفتم اگر تم ڈرو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ فتنے میں ڈال دے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا دشمن کھل مکھلے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جس وقت آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ نماز کھڑی کر دیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، معکہ ساتھ آپ کے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیں اپنا اسلحہ، فَإِذَا سَجَدُوا، پر جب وہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آ جائے، طَائِفَةٌ أُخْرَى، ایک دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، ایک ایک نماز، ایک ایک رکعت آپ کے پیچھے، ایک ایک اکیلے پڑھ کے، ہاں جی سلام پھیر لیں، امام کی بھی دو، مقتدیوں کی بھی دو، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑیں اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَدَّ فعل، الَّذِينَ كَفَرُوا فاعل، پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ، پس وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلۃ واحدہ، ایک دفعہ حملہ کرنا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان کان بکم، اگر ہو تمہارے پاس اذن، اگر ہو تمہارے ساتھ اذن، کوئی تکلیف، من مطر، بارش سے، او کنتم مرضی، مریض کی جمع مرضی، یا ہو تم بیمار، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، اور تم لے لو اپنا بچاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اعد للکافرین، تیار کیا کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، اس حال میں کہ کھڑے ہو کر، اذکروا کی ضمیر سے حال ہے، وقعودا، لیٹ کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے جی، اور لیٹ کر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم امن میں ہو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ان الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، اوپر مومنوں کے، کتاباً لکھی ہوئی، موقوتا، مقرر وقت پر، ولا تہنوا، وہاں نہ یہنوا سے نہیں حاضر معلوم کا صیغہ، نہ تم سستی کرو، فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، عالم یعلم، درد محسوس کرنا، زخم محسوس کرنا، اگر تمہیں زخم ہے، فإنہم یعلمون، بے شک وہ بھی زخمی ہے، کما تعلمون، جیسے تم زخمی ہو، وترجون، اور تم امید کرتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں کرتے،
تمہیں تو جنت کی امید ہے، انہیں کوئی کسی چیز کی امید نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کریں جی وہ صدقہ جس کے بعد بھی آدمی مالدار رہے، یعنی سارا نہ لٹا دے، سارا نہ دے دے کہ بعد میں خود کنگال ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ 40 جی، نحمدہ و نصلی علی صدقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں خود مانگتا پھرے، فقیر محتاج کنگال بن جائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ 40 آدمی، 40۔ اللہ تعالیٰ ان کا تشریف لانا، ہمارے ساتھ بیٹھنا، سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بھائی پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم بخاری پڑھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے قرآن پھر بخاری، پہلے قرآن پھر بخاری۔ کیوں؟ پہلے قرآن کا درجہ ہے، اور قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ہاں جی، سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ بخاری میں 7563 احادیث ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے سال کتاب مکمل کرنی ہے جی۔ اب آپ شروع کریں، ذرا مضبوط بنیادوں پہ پڑھا کریں، گرامر کا خصوصی خیال رکھا کریں، تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں یہ بھی مستفید ہو سکیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، تاکہ یہ جو ہمارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں، اس وقت 82 آدمی ہیں، ہاں ماشاءاللہ 82۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ منظور فرمائے۔ بھئی بڑی خوشی ہوتی ہے، ہاں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کر۔ اگر آپ اپنا نام بھی بتا دیا کریں تو اور زیادہ خوشی ہوگی، ہمیں پتہ چلے ہمارا کون کون یار ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، سنتا ہے، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے۔ اپنے اپنے نام بھی بتا دیا کریں۔ جی پیارے بھائیوں، جی پیارے ناظرین، اب ہم صحیح بخاری شروع کرنے لگے ہیں۔ ہاں جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ ہماری ترتیب ہے، پہلے قرآن پھر صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے قرآن پھر صحیح بخاری۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں جی، اب کتاب الزکوٰۃ پہ ہمارا سبق ہے۔ یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، کتاب الزکوٰۃ۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں ہم نے رمضان سے پہلے بخاری ختم کرنی ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ آج پھر وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، بڑے ہونہار ہیں، وہ بہت اچھی عبارت پڑھتے ہیں، ان کی ذرا مجبوری ہے، کالج جاتے ہیں، ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں میں ذرا ٹائم کا ہیر پھیر کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے کہ کل بیٹھے تھے، کل تھے ہمارے ساتھ، اور کل بڑا مزہ آیا تھا۔ وہ بڑے اچھے اچھے سوال کرتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، تو انشاءاللہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کر دے۔ تو چلے، آپ تو ہیں نا، کبھی 40، کبھی 82، ہاں جی، کبھی اب ماشاءاللہ 47 آدمی ماشاءاللہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ عبداللہ جی ذرا بلند آواز سے پڑھے، ذرا مائک قریب کر لے، سمجھ آئے گا۔ باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنا۔
لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، ومن تصدق وهو محتاج او اہلہ محتاج، جو صدقہ کرے جب کہ وہ خود محتاج ہو یا اس کے اہل گھر والے محتاج ہوں، او علیہ دین، یا اس پہ قرضہ ہو، خود مقروض ہے صدقہ دیتا پھرتا ہے، فالدین احق ان یقضى من الصدقۃ، ہاں قرض زیادہ اقدار ہے کہ وہ ادا کیا جائے پہلے صدقے سے، والعتق والہبۃ، اور عتق سے، آزادی سے اور ہبہ سے، وهو رد علیہ لیس له، وَهُوَ رَدٌ عَلَيْهِ، اور وہ صدقہ اس پہ مردود ہوگا، لیس له ان یتلف اموال الناس، اس کے لیے یہ نہیں ہے اتلف یتلف کہ وہ لوگوں کا اکرم یکرم ہو، کہ لوگوں کا مال ضائع کرتا پھرتا رہے۔ جی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال لوگوں سے الناس، قرضہ لے اور آگے صدقہ دے، یہ ٹھیک ہے جی؟ بالکل ٹھیک نہیں، قرضہ پہلے صدقہ بعد دے۔ من اخذ اموال الناس جو لے لوگوں کے مال، یرید اتلافها، ہاں ضائع کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے ضائع کرنے کا، اتلفہ اللہ اطلفہ اللہ، اللہ اس کو ضائع کر دے گا، اللہ۔ الا ان یکون معروفا بالصبر، ہاں مگر یہ کہ وہ معروف ہو، مشہور ہو صبر پہ، صبر میں وہ مشہور ہو، ٹھیک ہے، وہ مضبوط آدمی ہے، اسے پتہ ہے اگر کوئی قرض مٹ پہ چڑھ بھی گیا تو کوئی نہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ادا ہو جائے گا، فیوسر علی نفسہ، بس وہ ترجیح دے اپنے آپ پر، ولو کان بہ خصاصۃ، ٹھیک ہے، اگر اسے خود ضرورت ہو، کفعل ابی بکر، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ ابو بکر بھی ایسے تھے نا، پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، جتنی پونجی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے، پتہ ہے نا؟ جب نبی پاک نے اعلان چندے کا کیا، عمر کہنے لگے آج میں نے ابو بکر سے آگے نکلنا ہے، تو آدھا مال لے آئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں۔ ابو بکر کی واری آئی، آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ مال تو میں سارا لے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، گھر تو میں ایک سوئی بھی چھوڑ کے نہیں آیا۔ آپ کا چہرہ صاف ہے جی مائک کی وجہ سے، آپ کا چہرہ صاف ہے، صاف سامنے نظر نہیں آ رہا۔ میک یہ اتار دے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ چلو ختم، اب تو نظر آئے گا نا، چلو اب ٹھیک ہے۔ حین تصدق بمالی جب ابو بکر نے اپنا مال صدقہ کیا، ابو بکر نے ایسے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ صابر اور شاکر آدمی تھے۔ وکذالک اثر الانصار المہاجرین، نہیں، وکذالک آثر الانصار المہاجرین، اسی لیے اور اسی طرح ترجیح دی مہاجرین نے انصار کو، ونہن گھر دے دیے، مال دے دیے، باغ دے دیے، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں کہا ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مال ضائع کرنے سے۔ فلیس لہ ان یضیع، یضیع، اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ اپنا مال ضائع کرے اموال الناس بعلت الصدقۃ، صدقہ کی علت کی وجہ سے۔ وقال کعب بن مالک، نہیں، وقال کعب بن مالک، کعب بن مالک، کعب موصوف، ابن مالک مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، کہا کعب بن مالک نے، وہ جس کی 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ کتنے آدمی تھے؟ 3، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من توبتی، میری توبہ میں سے ان خالع
من مال صدقتن، یہ کہ میں اپنا انخلا میں نکلنا، میں اپنے مال سے فارغ ہو رہا ہوں صدقہ کرتے ہوئے، یہ اپنا پورا مال میں صدقہ کر رہا ہوں، پورا. الی اللہ و الی الرسول. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی طرف. قال امسک علیک، آپ نے جواب میں کہا کیا سارا دے دو؟ نہیں. آپ میں پڑھے ذرا آگے. امسک علیک بعض مالک امسک علیک بعض مالک، کچھ رکھ لے، فهو خیر لک، وہ تیرے لیے بہتر ہے. قلت فانی امسک سحم الذی امسکو بخیر. نہیں، انی امسکو، وہ امسک امر تھا، یہ امسکو مضارع ہے. امسکو سحم الذی بخیبر، میں وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو مجھے خیبر میں ملا تھا. مال غنیمت. ہاں جی. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن مسيب انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. یہ بخاری جو ہے نا، بخاری یہ حدیث بھی ہے، حدیث کی کتاب بھی ہے، تفسیر کی کتاب بھی ہے، اور فقہ کی کتاب بھی ہے، اور اس میں صرف ناف بھی ہے. اللہ کی مہربانی سے اس میں بڑے بڑے علوم ہیں. وابدا بمن تعول، وابدع بمن تعول، اور ابتدا کر جس کی تو پرورش کر رہا ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن ابي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. یہ جو حکیم بن حزام تھے نا، ہاں جی، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. یہ 2 سال رسول اللہ سے عمر میں بڑے تھے. انہوں نے 120 سال عمر پائی، 60 سال کفر میں اور 60 سال اسلام میں گزارے. حکیم بن حزام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال الید العلیاء، اوپر والا ہاتھ خیر من ید السفلی، بہتر ہے نچلے والے ہاتھ سے. وابدع بمن تعول، ٹھیک ہے، وابدع بمن تعول، ابتدا کر جس کی تو پرورش کر رہا ہے. پہلے اپنے بچے، پہلے خیش پھر درویش. وخیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، اور بہترین صدقہ جو مالداری کے بعد ہو، جس کے بعد بندہ مالدار رہے. ٹھیک. ومن یستعفف یعفہ اللہ، استعفا یستعف، استخرج یستخرج، عف یعف سے یہ مضاف ہے، مضاف ثلاثی. ومن یستعفف، اور جو بچنا چاہے، یعفہ اللہ، اللہ اس کو بچا کے رکھیں گے. ومن یستغنی یغنیہ اللہ، جو بے پرواہ ہونا چاہے اللہ اسے بے پرواہ کر دیں گے. وعن وہیب قال حدثنا ہشام بن ابی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. ٹھیک ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معاذ بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف، اور بچنا یعنی سوال سے بچنا. والمسألة اليد العليا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. فالید العلیٰ ہی المنفقۃ، اوپر والا ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا. والسفلی ہی السائلۃ، السائلۃ تو نیچے والا ہاتھ مانگنے والا، لینے والا. اوپر والا دینے والا، نیچے والا لینے والا. باب المنان بما آتا لقولہ عز و جل. احسان جتلانا، اپنے دیے پہ احسان جتلانا. میں بہت تھکا ہوا ہوں، رات بالکل نہیں میں نے سو کے دیکھا. دور لمبا سفر تھا، لمبا جلسہ تھا، پھر بھی میں پڑھا رہا ہوں.
یہ ساتھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں میری، اس لیے میں چھٹی نہیں کرتا، ورنہ آج تو میرا بہت برا حال ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الآية. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. جو جلدی صدقہ کرے اسی دن، فوراً حدثنا ابو عاصم عن عمرو بن عن عمرو بن سعيد عن ابي مليكة ان عقبة بن الحارث حدث عقبہ بن، بتائیں جی، تبن الحارث، ہاں تبن حارث، ٹھیک ہے، حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاسرى فاسرع ثم دخل البيت اسرع، آپ دوڑے ہوئے گئے، عصر کی نماز پڑھائی، آپ نے دوڑ لگا دی، ثم دخل البيت پھر گھر میں تشریف لائے، فلم يلبث ان خرج، لبس یلبس، آپ نہ ٹھہرے کہ آپ نکلے، فقلت او قیل له، میں نے کہا یا کسی اور نے کہا، فقال كنت خلفت في البيت تبرا، آپ نے فرمایا میں نے گھر میں سونے کی ڈلی چھوڑی تھی، من الصدقة، تبر کا معنی سونے کی ڈلی صدقہ سے، فكرهت ان ابينه فقرت ان ابیتہ، میں نے مکروہ جانا، فقسمته، فقرت ان ابیتہ فقسم، میں نے مکروہ جانا کہ وہ سونے کی ڈلی میرے گھر رات موجود رہے، میں نے اسے بانٹ دیا، میں نے اسے رات رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایک سونے کی ڈلی جو کئی کلو سونا گھر رکھتے ہیں، کروڑوں روپے بینکوں میں رکھتے ہیں، وہ غور کرے ذرا، رکھنا چاہیے، حرج کوئی نہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ باب التحریض علی الصدقة والشفاعة فیہا، صدقہ پہ رغبت دینا اور سفارش کرنا۔ حدثنا مسلم قال کوئی آپ کے پاس سوالی بن کے آئے، میں بیٹھا ہوں اس کے پاس، میں کہہ سکتا ہوں جی یہ حقدار ہے، آپ ان کو دے دیں، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، آپ نے عید کی 2 رکعتیں پڑھائی، نہ پہلے نماز پڑھی نہ بعد میں، یعنی نہ پہلے نفل نہ بعد میں نفل۔ ثم مال على النساء، پھر عورتوں کے پاس گئے، وبلال معه، اور بلال آپ کے ساتھ تھے، بلال نے تو ساتھ ہی ہونا تھا، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، بلکہ نبی کی سواری کی رکاب مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ فوعظهن وامرهن ان يتصدقن، آپ نے ان کو واعظ کیا اور صدقے کا حکم دیا۔ فجعلت المرأة تلقي القلب، قلبہ یہ نیا لفظ ہے، شروع ہوئی عورتیں ڈالنے لگی القلبہ، ہار والخرس، اور بالی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او طلبت اليه حاجته، یہ آپ سے کوئی حاجت مانگی جاتی، قال اشفعوا توجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور فیصلہ کرتا ہے اللہ اپنے نبی کی زبان پہ جو چاہتا ہے۔ حدثنا صدقة بن مفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لي
للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسما کہتی ہیں فرمایا میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یوکی فیوکا لا تو کی او کا یو کی ہاں جی اکرم یکرم او کے اوقیا او کو او کی اسی طرح لا تو کے یا لا تو کو لا تو کی کون سا صیغہ ہے ویز منس حاضر فعل مضارع معلوم نہ یار نہ امر حاصل معلوم ہاں نہیں حاضر معلوم تم بند نہ کر تو کی کسی کو دینا بند نہ کر تجھ پہ بند کر دیا جائے گا فیوکا علیکی حدثنا عثمان بن ابی تم شیبہ دیتے رہو اللہ آپ کو دیتا رہے گا تم لوگوں کو محروم کرو گے خدا آپ کو محروم کر دے گا استغفر اللہ حدثني عثمان بن ابي شيبة عن عبدة قال لا يحصي فيحصي الله عليك لا توسی یار تانے نظر آتی آپ کو لا توسی تو شمار نہ کر اللہ تجھ پہ شمار کرے گا بس دیتے جاؤ گنو نہ دے دو دے دو دے دو دل فراخ کر لو دیتے جاؤ شمار نہ کرو اس مہینے میں نے 10,000 دیے پچھلے جب میں نے 5 اس سے پچھلے مہینے میں نے 20,000 دیے یہ نہیں ہونا چاہیے بس دیا جو دے دیا دے دیا شمار نہ کرو خدا بھی آپ کو کھلا ہی دے گا باب الصدقۃ فیما استطاع صدقہ طاقت کے مطابق حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن عبد الرحیم عن حجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عبادة بن عبد الله بن زبير عن عباد بن عبد الله بن زبير عباد بن عبد الله بن زید زبیر ہاں ٹھیک ہے زبیر اخبرہ ان اسماء ہاں جی مرب باللام زبیر الزبیر مرب باللام تو یہ پڑھتا ہی نہیں یہ دشمن ہے واو کا بھی دشمن ہے اور الف لام کا بھی دشمن ہے یہ بیچارہ پڑھتا ہی نہیں پتہ نہیں کیا ہے اخبرہ ان اسماء بنت ابی بکر لو جی پھر غلط پڑھ گیا ان اسماء بنت ابی بکر یہ انا پڑھ رہا ہے ان اسماء بنت ابی بکر انہا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءت النبی و پھر غلط پڑھ گیا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا توئی فیو اللہ ویا سے کیا معنی ہے برتنوں میں بند کر کے نہ رکھو فیو اللہ ارزحی ارزخی رازق ارزخو کچھ نہ کچھ دیتے رہو مستطاعتی جتنی طاقت رکھتی ہو چلو زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو دیتے رہو باب الصدقۃ اگر آپ 100 نہیں دے سکتے تو 10 روپے تو دے دو دیتے رہو کچھ نہ کچھ باب الصدقۃ تکفر الخطیئۃ صدقہ مٹا دیتا ہے غلطیوں کو حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال قال عمر بن الخطاب ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ غلط پڑھ رہا ہے یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنۃ فتنوں کے بارے میں کون جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قال یہ قلت حدیث کا راوی کون ہے حذیفہ جن کو نبی علیہ السلام نے 70 منافقین کے نام بتائے تھے ایک دن عمر کہنے لگے حذیفہ
تجھے اللہ کا واسطہ چلے مجھے بتاؤ نا، اتنا تو بتا دو، کہیں میرا نام تو نہیں ان میں، اتنا تو یار مجھے بتا دو۔ کتنی فکر تھی۔ قال قلت انا احفظه، حذیفہ کہنے لگا میں جانتا ہوں جی، مجھے یاد ہے، مجھے حفظ ہے حدیث۔ كما قال انك عليه جیسے آپ نے فرمایا، عمر نے کہا تو پھر بڑا جری ہے۔ فكيف قال قلت کیسے آپ نے فتنة فرمایا جلدی کون سی آپ کی؟ کل تو آپ کو جلدی کون سی ہے؟ کل تو میں نے کہا فتنة الرجل ہاں في أهله وولده ہاں، وجاره آدمی کا فتنہ اس کے لویال میں، مال میں، پڑوس میں۔ وجاره جلدی تے میں کرنا ہے جی امام بخاری دا میں کی تینوں کہاں جی امام بخاری دا تو نا شاگرد ہے، بس اتنا ہی لفظ بڑا ہے، جلدی تے میں کرنا ہے۔ وجاره تكفرها الصلاة والصدقة مٹا دیتی اس کو نماز، صدقہ، یعنی فتنوں کو، والمعروف۔ نیکی۔ قال سلیمان قد كان يقول الصلاة نماز بھی کہتے تھے، والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ ٹھیک ہے۔ قال ليس هذه أريد ولكني عمر نے أريد کہا میں اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا، ولیکن أريد التي تموج كموج البحر۔ میں تو ان فتنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو موج ماریں گے جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہیں۔ اللہ میری توبہ۔ قال قلت ليس عليك منها، علیک منہا مذکر ہے۔ اب میں نے کہا عمر تجھے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں، تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، تجھے کیا خطرہ ہے فتنوں کا؟ یا امیر المومنین باس ہو گیا نا، باس ہونا، ٹھیک ہے۔ بینہا و بینک باب مغلق، مغلقن، تیرے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے بند کیا ہوا، دروازہ ہے بند کیا۔ تیرے اور فتنوں کے درمیان تو مضبوط دروازہ ہے، تجھے کیا نقصان دیں گے فتنے؟ قال فیکسر الباب ام یفتح، اب عمر نے پوچھا دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ قال قلت لا بل یکسر، لا بل یکسر، میں نے کہا نہیں بلکہ وہ توڑا جائے گا۔ قال فإنه اذا كسر لم يغلق عمر ابدا، نے کہا جب توڑ دیا گیا تو پھر کبھی بند نہیں کیا جائے گا، جو کھل جائے وہ تو بند ہو سکتا ہے نا، جو ٹوٹ جائے وہ تو نہیں بند ہو سکتا۔ قال قلت اجل، میں نے کہا جی ہاں۔ فہبنا ان نسألہ من الباب، ہم ڈرے کہ ہم عمر سے سوال کریں دروازے سے مراد کیا ہے۔ فقلنا لمسروق، ہم نے مسروق کے لیے کہا سلہ، اس سے پوچھئے۔ قال فسألہ فقال عمر، یعنی ڈرے ہم حذیفہ سے ہے، ہم نے حذیفہ سے سوال کیا تو حذیفہ نے کہا دروازے سے مراد عمر ہے۔ قال فقلنا افعلم عمر، ہم نے کہا کیا عمر کو پتا تھا؟ من تعنی؟ قال نعم، جو تم مراد لے رہا تھا یعنی دروازہ کہ میں دروازہ ہوں، عمر کو پتا تھا؟ حذیفہ نے کہا جی ہاں۔ کما ان دون غد لیلۃ، جیسے کل کے آگے رات ہے۔ وذلك انی حدثته حدیثا لیس بالاغالط، اس میں غلطیاں نہیں۔ بس جی آپ کی باری آ گئی، ماشاءاللہ۔ عبداللہ تو دے میں جلدی کرنا ہے، جی میں تو امام بخاری نال بخاری لکھ دا رہا ہے، ادھی امام صاحب نے لکھی، ادھی تو لکھی ہے، یہ میں جلدی مارنا ہے، مجھے میں تینوں ساری یاد ہے، سارا کچھ تو پڑھا ہوا ہے، کچھ سمجھ لیا کر یار، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے، ہاں
کر لیں ٹھیک کر لیں، جلدی کریں، میں نے پھر 12 بجے نکلنا ہے، لمبا سفر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم۔ جو شرک کی حالت میں صدقہ کرے پھر مسلمان ہو جائے، اب کیا بنے گا؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن حکیم بن حزام قال قلت یا رسول اللہ ارأیت اشیاء کنت اتحنس بها فی الجاہلیۃ، میں جو کرا کرتا تھا عبادت سمجھ کے جاہلیت میں، من صدقۃ صدقے سے او عتاقۃ یا آزادی سے، وصلۃ الرحم، صلہ رحمی سے، فهل فیہا من اجر؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر۔ تو اسلام لایا جو پہلے گزرا خیر سے، تو نیکی کرتا کرتا مسلمان ہو گیا۔ باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبہ غیر مفسد۔ نہ خراب کرنے والا، یعنی خادم کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، یہ حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے، كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك۔ حدثني محمد بن الأعلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن بردة عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخازن المسلم الامین، امین، الذي خازن مسلمان امانت دار، الذي ينفذ وربما قال یوتی ما امر به، جو دیتا ہے جو اسے حکم دیا گیا، کاملا موفرا طیبا به، جو قابل پورا پورا دینے والا خوشی سے، نفسه فیدفعه فیدفعہ الى الذي امر له به احد المتصدقین، دے دے اس کو جس کے بارے میں اسے حکم دیا گیا، وہ بھی دونوں صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ۔ نہ خراب کرنے والے، یہ بھی حدیث آگے آئے گی جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے۔ حدثنا آدم قال اخبرنا شعبۃ قال حدثنا منصور والأعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم تانی اذا تصدقت المرأة من بیت زوجها وحدثني عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدۃ لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بمن انفقت۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال حدثنا جریر عن مسعور عن شقیق عن مسروق عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدة فلا اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك۔ باب قول اللہ تعالی فاما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى الآیہ۔ اللهم آت منفقا مال خلفا، یا اللہ مال خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے، خلف منا اچھا بدلہ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن سلیمان عن معاویہ بن ابی مزرد عن ابی الجباب عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ باب مثل المتصدق والبخیل۔ حدثنا مثال صدقہ کرنے والے کی اور بخیل کی۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاؤس عن ابی عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما، کرتے جائیں تاکہ کسی بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے، علیہما ان دونوں پر جبتان دو جبے ہیں، من حدید لوہے سے، لوہے کے دو کوٹ ہیں،
ہا وحدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه سمع ابا هريرة انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل البخیل والمنفق، خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، ان دو آدمیوں کی طرح جن پر دو لوہے کے جبے ہیں، من سدیہما من سدیہما الی تراقہما، پستانوں سے ہسلی تک، ٹھیک ہے، یہاں جبہ ہے پایا پہنا ہوا. فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او مگر وہ وفرت سبقت وہ چھپا دیتا ہے، او وفرت علی جلدہ، ہاں، یا پھیل جاتا ہے اس کے چمڑے پر، حتی تخفی بنانہ، تخفیہ، یا تک کہ چھپا دیتا ہے اس کے جوڑوں کو. یعنی کوٹ نا، کوٹ پہلے یہاں سے یہاں تک تھا، تو صدقہ کرنے والے کی مثال جب وہ صدقہ کرتا ہے خوشی سے، وہ کوٹ کھلتا جاتا ہے، اس کا دل کھلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قدموں تک پہنچ جاتا ہے، وتعفو اثرہ، اور مٹا دیتا ہے اس کے نشان قدموں کے. واما البخیل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت، جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چمٹ جاتا ہے، کل حلقۃ مکانہا، ہر حلقہ اپنی جگہ، فہو یوسعها، وہ اس کو کھولنا چاہتا ہے، فلا تتسع تابہ، فلا تتسع، وہ کھلتا نہیں. تابہ الحسن بن مسلم عن طاؤس فی الجبتین، ٹھیک ہے. وقال حنظلۃ عن طاؤس جنتان، جنتان دو ڈھالے، وقال جنتان جنتان، ٹھیک ہے. وقال اللیث حدثني جعفر عن ابن ہرمزہ قال سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان. باب صدقۃ الکسب والتجارۃ، لقولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الآیہ ومما اخرجنا لکم من الارض الی قولہ غنی حمید. باب علی کل مسلم صدقۃ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، ہر مسلمان پر صدقہ ہے تو صدقہ نہ پائے وہ نیکی کا حکم کر دے، یہ بھی صدقہ ہے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سعید بن ابی بردۃ عن ابی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کل مسلم صدقۃ فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد فقال یعمل بیدہ فینفع نفسہ فیتصدق، قالوا فإن لم یجد قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، مدد کرے حاجت مند بے سہارا کی، ملہوف مانا بے قرار بے سہارا. قالوا فإن لم یجد قال فلیعمل بالمعروف ولیمسک عن الشر فإنها له صدقۃ. یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرتا رہے، برائی سے خود بچتا رہے، یہ صدقہ ہے. باب قدر کم یوتا من الزکوٰۃ والصدقۃ، کتنا دیا جائے زکوٰۃ اور صدقہ، ومن آتا شاطن، اور جو بکری کا دے دے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذائی عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ انہا قالت بعث الی نصیبۃ الانصاریۃ بشاۃ، نصیبہ انصاریہ کی طرف ایک بکری کا تحفہ بھیجا گیا. فارسلت الی عائشہ منہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ حصہ عائشہ کو بھیج دیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عندکم شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ فقالت لا الا ما ارسلت به نصیبۃ من ذلک الشاۃ، مگر جو بھیجا ہے نصیبہ نے اس بکری سے. فقال ہاتی فقد بلغت محلها، لا، وہ تو پہنچ گیا اپنی جگہ، اس کے لیے صدقہ ہے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو صدقہ نہیں لگتا تھا، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی صدقہ نہیں لگتا تھا. آج دے مراسی جڑے کہتے ہیں سیدنا، اسی سید ہاں، اسی حسینی ہاں، علوی ہاں، آج دے ڈوم، انہاں لگتا ہے نا؟ نہیں لگتا ہے. لگتا کیوں نہیں؟ ڈوما تو لگتا ہے، ہاں تو انہاں تو لگتا ہے، وہ کہڑے سید نے. باب زکوٰۃ الورق، ورق، چلو بس کریے.
جزاکم اللہ خیر. بہت تھکاوٹ ہے، اتنا میں نے پڑھا لیا ہے، یہ بڑی غنیمت ہے. کل پھر پڑھائیں گے، آج پھر جانا ہے، سفر کرنا ہے. اللہ سب کچھ قبول فرمائے. کیا ہوا؟